چنانچہ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. جتنی باطنی بیماریاں ہیں سب باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. مثلاً شہوت، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو دیکھا شہوت کی نسبت نفس کے ساتھ کی گئی، تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. پھر خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ. پھر تیسری چیز ہے حماقت. حماقت کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، صفاحت کہتے ہیں احمق یعنی حماقت کو. تو إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، تو اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہوا. پھر بخل کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو شح ہے نا، ہرس، یہ انسان کے نفس میں ہوتی ہے. پھر حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفوس کے اندر حسد تھا. پھر تکبر بھی نفس کے اندر ہوتا ہے. لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں. یعنی تکبر بھی نفس میں، شہوت بھی نفس میں، حسد بھی نفس میں، بخل بھی. تو یہ تمام بیماریوں کا مجموعہ تو نفس میں ہو گیا. اسی لیے نفس کی اصلاح کی جو محنت ہے اسی کو تصوف، تزکیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں. اچھا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ بھئی صفا سے ہے، صاف کرنا. جیسے میل ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. نفس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، قلب کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو تصوف کہہ دیا. آپ کوئی اور لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اور بول دیں، حقیقت کو تو نہیں نا آپ رد کر سکتے. نفس کی خواہشات کو روکنا، ان کو چھوڑنا، نفس کو کمزور کرنا، یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہی بندہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی خواہشات کو روکا. بلکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک حاکم وقت تھا جو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھا، اور بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی. اب یہ جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا پیچھا دھکیلتی تھی. اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار. خیر کچھ دیر یہ محبت پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن بیوی چونکہ بالکل ہی رد کرتی رہی، انکار کرتی رہی، تو اس نے تھوڑا اس کے ساتھ سختی کر دی. انسان جذبات میں ہوتا ہے تو پھر سختی کر لیتا ہے. جب اس نے سختی کی نا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی، اس نے غصے میں کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ. اب جب اس نے یہ کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ تو اس کو غصہ چڑھ گیا. حاکم وقت سے آخر اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق. خیر وہ وقت تو گزر گیا. جب تھوڑا عقل ٹھکانے میں آئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اس کو دوزخی تو نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط کام کیا میں نے. اور خامد نے سوچا اگر اس نے کہہ دیا تھا تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی. دونوں نے اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب یہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میں دوزخی تو تجھے 3 طلاق. تو کنڈیشنل طلاق تھی. اب فیصلہ کون کرے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو فیصلہ قیامت کے دن میزان پہ اعمال تلنے کے بعد ہوگا. کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون. یہ کھوٹے کھرے کا تو پتہ قیامت کے دن جا کے چلے گا، اس سے پہلے تو نہیں چلتا. اب جس عالم سے وہ جا کے مسئلہ پوچھتے وہ عالم کہتا بھئی میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا. حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. ہر بندے کی زبان پہ یہی مسئلہ کہ جی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ لڑکے تھے، اس وقت چھوٹی عمر تھی. آپ نے بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں. چنانچہ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے بندے بھیج کے ان کو بلوایا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا نجی زندگی کے بارے میں، آپ مجھے صحیح صحیح جواب دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا. اس نے کہا پوچھیں. امام صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ بڑا گناہ کرنے پر قادر ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو. کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا، کوئی ایسا موقع؟
تو بادشاہ نے سوچ کے کہا ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا. بھئی کون سا واقعہ؟ اس نے کہا جی کہ ایک دفعہ میں دفتر سے ذرا جلدی اپنے گھر آ گیا اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے میں جو کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی وہ کام کر رہی تھی، یعنی بستر ٹھیک کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی. میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کنڈی لگا دی. جب کمرے میں دیکھا تو وہ جوان لڑکی میرے بیڈ کے پاس موجود ہے. اب در میں اس کے قریب ہوا تو مجھے اس کے حسن و جمال کا اندازہ ہوا کہ وہ تو بہت ینگ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی. تو میں نے جب اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی. اب اللہ نے عورت کو سمجھ دی ہوتی ہے، چنانچہ وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے انداز سے کہ اس کے قدم اٹھانے کا انداز اچھا نہیں ہے. تو جب بادشاہ اس کے ذرا قریب ہوا نا تو لڑکی نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر. کہتے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میرے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا. چنانچہ وہ لڑکی جو تھی تقیہ نقیہ تھی، پاک صاف تھی، وہ وہاں سے چلی گئی اور بادشاہ جو تھا اس نے اپنا کمرہ پھر لاک کر لیا، اپنا کام کر لیا. کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا، اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ میں بادشاہ تھا، میرے پاس موقع تھا، پھر تنہائی تھی، پھر میں نے کمرہ لاک بھی کر لیا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. یہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. تو جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. اب یہ بات جب باہر نکلی تو علماء حیران کہ بھئی یہ فتویٰ کیسے انہوں نے دے دیا گیا، یہ کون بندہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جنت کی ٹکٹیں الاٹ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا دیکھو بھائی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. انہوں نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات پہ پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جب وہ جنتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو طلاق نہیں ہوئی اس کی بیوی کو. تو بات ایسی ہے، اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. چنانچہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کام میں نفس کی لذت ہوتی ہے اس میں روح کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کی تنزلی ہوتی ہے اس کام میں روح کی ترقی ہوتی ہے. چنانچہ جس کام سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اس کام سے انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com